رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کا ہمارا درس سورہ مائدہ آیت نمبر 5 سے شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اليوم احلت لكم الطیبات وطعام الذین اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين۔ ترجمہ، اليوم، یہ الف پر جو نشانی ہے اس کا مطلب یہاں قاعدہ ہے، پیشنے ہے وہ۔ اليوم، آج تمہارے لیے ساری پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی۔ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال، اور اے مسلمانوں تمہارا کھانا ان کے لیے، غیر مسلموں کے لیے حلال۔ مومنات میں سے پاک دامن عورتیں تمہارے لیے، اور ان کی پاک دامن لڑکیاں عورتیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، بشرطے کہ تم ان کا مہر ادا کرو، اور محسنین، شادی کر کے انہیں اپنی حفاظت میں لے آؤ، غیر مسافحین، شہوت رانی مقصد نہ ہو، ولا متخذی اخدان، اور نہ چوری چھپے آشنائی کرنے والے، اور جو کوئی انکار کرے ایمان کا، ایمان سے کفر کرے، فقد حبط عملہ، اس کے اعمال اکارت گئے، ضائع ہو چکے اور وہ خسارے۔ مختصر سا ترجمہ، کچھ جھلک سمجھ میں آئی کہ آج کیا بیان ہو رہا ہے؟ انسان کے حیات کے لیے جو چیز ہوتی ہے، کھانا پینا، اس کی بات ہو رہی ہے، اور نسل کی بقا کے لیے تو نکاح کی بات ہو رہی ہے۔ یہ واضح ہوا۔ پھر اس میں یکفر بالایمان، ایمان سے کوئی انکار کر دے۔ تب ہم شروع کرتے ہیں کہ الیوم، کیا مطلب الیوم؟ آج۔ اس پر سارا درس سمجھنا منحصر ہے۔ کئی مسائل ہیں اس میں، کھانے پینے کی بات ہے، ذبیحہ کی بات ہے، اہل کتاب کی، غیر مسلموں کی۔ تو الیوم کیا مطلب؟ الیوم، آج۔ اس کے پہلے بھی گزرا ہے الیوم یئس الذین کفروا، پھر اس کے پہلے گزرا ہے الیوم اکملت لکم دینکم۔ کیا مطلب الیوم یئس الذین کفروا؟ جس وقت مسلمانوں کی طاقت ناقابل شکست بن گئی، اب شکست نہیں کھا سکتے، غالب آ گئے، اب الیوم یئس الذین کفروا۔ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام سے دین چلا اور جب کامل ہوا تو الیوم اکملت لکم دینکم، اب آج کامل ہوا، تو اس کی وضاحت ہو چکی ہے۔ تو سنیے الیوم، جس پر درس کا سمجھنا موقوف ہے۔ آج، کب آج؟ اے مسلمانوں، تمہارے لیے پاکیزہ چیزوں کی ایک فہرست میں اضافہ کیا جاتا ہے، مگر اس کا سمجھنا کس پر منحصر ہے؟ جو گزشتہ کا درس سمجھے ہیں، اس لیے کہ الیوم، تو الیوم سے پہلے کیا ہوا؟ تمہیں بتلایا گیا کہ بسم اللہ کہہ کر ذبح کیجئے تو حلال ہے۔ اگر بسم اللہ کہہ کے ذبح کیا لیکن وہ کسی کے نام پر چڑھایا ہوا تھا، کسی بابا کے نام، وما اہل بہ لغیر اللہ، تو حلال نہیں، بتا دیا گیا۔
بسم اللہ کہہ کر ذبح کیا، ذبح علی النسک، کسی استان پر ذبح ہوا تھا، حلال نہیں۔ مردار، اس کا خون اندر جم گیا، حلال نہیں۔ خون وہ بھی حلال نہیں۔ یا ہے کہ جس کا گلا گھونٹ دیا گیا، یا ہے کہ جو گر گیا، یا کسی نے مارا، یا سینگ سے، یا درندے نے مار کھایا۔ شکاری کو بھیجا بسم اللہ کہہ کر، باز ہو، شگرا ہو، کتا ہو، اس نے پکڑ لیا، بسم اللہ کہہ کر چھوڑا، حلال ہے۔ اگر اس نے اس میں سے کھایا، اگرچہ کہ بسم اللہ کہہ کر چھوڑا تھا، حلال نہیں۔ بسم اللہ کہہ کر چھوڑا، جب شکار پکڑنے گئے تو وہ موجود نہیں تھا، دوسرے کا جانور تھا، اس پر بسم اللہ نہیں کہی۔ تو یہ سب بتانے کے بعد اب تو جسے یہ چیزیں معلوم ہوں تو اس کے سمجھ میں آئے گا آج کا درس۔ تو اب سنیے، اب آپ میں شناخت کرنے کی صفت پیدا ہو گئی، یعنی پہچان سکتے ہیں آپ کہ حلال کیا اور حرام کیا، اور جان چکے ہیں، لہٰذا ہم اب کچھ چیزوں کی فہرست میں اضافہ کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال، اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال۔ کیوں؟ اب چونکہ آپ کو معلوم ہے، تو اہل کتاب میں کون آئے؟ یہودی آئے، عیسائی آئے، آئے کہ نہیں آئے؟ شیعہ آئے، قادیانی بھی آئے، سب کے پاس کتاب ہے نا۔ اب ہمیں کیا سمجھنا ہے؟ اس آیت پر جو ہمیں سمجھنا ہے کہ ان کا کھانا پینا ہمارے لیے حلال اور ذبیحہ، وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ، اور ہمارا ان کے لیے، تو کھانا بھی اور ذبیحہ بھی، بات تو ذبیحہ کی چل رہی ہے نا۔ یہ کیوں؟ ایک چیز، دوسرا اس کی حکمت کیا، پہلے بھی اس کو سمجھتے ہیں، پھر مسائل آپ خود حل کریں۔ جو یورپ میں رہتے ہیں، یہاں سے جو جاتے ہیں آسٹریلیا، کینیڈا، اب ان کے اڑوس پڑوس میں وہی ہیں، اہل کتاب ہیں، تو جب یہ ان دو چیزوں کو سمجھیں گے تو انہیں روشنی ملے گی۔ تو پہلے ہم کیوں ان کا کھانا پینا حلال کیوں؟ تو سنیے، اب مدینہ میں اسلام کا آغاز ہوا۔ یہودی کے 3 قبیلے تھے، عیسائی تھے، مجوسی بھی تھے، آتش پرست جو انگار کی پوجا کرتے تھے، مشرکین بھی تھے۔ دعوت پیش کی گئی، دعوت کا قبول کرنا جبر نہیں، زبردستی نہیں، انہیں اجازت، چاہے یہودیت پر رہیں، عیسائیت پر رہیں، چاہے اسلام قبول کریں۔ یہ اہم مسئلہ ہے، شرارت نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، اسلامی معاشرہ، ہم مسلمان تو رہ رہے تھے سارے اپنے اپنے مذاہب والے، مگر اللہ تعالیٰ اسلام کیا سکھاتا ہے کہ یہ لوگ جو اڑوس پڑوس میں ہیں، ان کو اتنا الگ تھلگ نہ کریں، ان کا دین علیحدہ ہے، کیا؟ ان کا مذہب علیحدہ ہے، مگر انہیں معاشرے سے الگ تھلگ نہ رکھیں، بلکہ انہیں ایسے مواقع فراہم کریں، انہیں ایسا موقع دیں انہیں کہ ہمارے معاشرے کے قریب آئیں۔ تو قریب کیسے آ سکتے ہیں؟ ان کے ہاں جائیں، کھائیں، ان کے مہمان بنیں، وہ ہمارے مہمان بنیں۔ تو مہمان بنیں گے، دکانوں سے خریدیں گے، ہم وہاں جائیں گے، ان کی شادی بیاہ میں ہم شریک ہوں گے، ہماری شادی بیاہ میں وہ شریک ہوں گے، تو انہیں معاشرے سے الگ نہیں سمجھا جائے گا۔ اور ایسا کیوں؟ اگر آپ ان کی شادی بیاہ میں گئے، آپ کو معلوم ہے الیوم، اب افطاری پارٹی میں بلاتے ہیں، غیر مسلم بلاتے ہیں کہ نہیں رمضان میں، طعامہم حل لکم، کیوں؟ الیوم، آپ کو پتہ ہے کہ حلال کیا اور حرام کیا ہے۔ اگر شراب رکھا گیا ہے تو ہٹ جائیے، اگر سور ہے، خنزیر ہے تو ہٹ جائیے۔ تو چونکہ آپ کو معلوم ہے، یہ اس کی وجہ۔ دوسری چیز،
معاشرے سے الگ نہ رہیں. اسلام چاہتا ہے کہ ہماری سوسائٹی سے علیحدہ اپنے آپ کو محسوس نہ کریں. آزادی کس میں؟ صرف اور صرف مذہب میں مل جل کر رہیں تو انہیں احساس ہو، اور وہ ہمارے جب قریب آئیں گے، ہمارے فیاض دلی دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ایمان کے نور سے بھی مشرف ہو جائیں گے. ہوئی حکمت. اب اس پر ایک مسئلہ، یہ معمولی مسئلہ ہے ہمارا گھریلو مسئلہ ہم لوگوں کا، بعد میں پھر دوسرا مسئلہ بتاتے ہیں. چلیے کیا فرمایا؟ طعامکم حل لہم. غور سے سنیے. طعامکم حل لہم، آپ کا کھانا، آپ نے بکرا ذبح کیا، عقیقہ کیا، قربانی کی، ان کے لیے حلال. لیکن جب ہمارے یہاں قربانی ہوتی ہے اور عقیقہ ہوتا ہے تو کتنے مسائل پیدا ہوتے ہیں. ہمارے پڑوس میں غیر مسلم ہے، اسے قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ آپ کو فتوی دیں گے نہیں، یہ تو قربانی کا ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ طعامکم حل لہم، طعامہم حل لہم. کیوں ایسا؟ یہ معمولی مسئلہ ہے، گھریلو مسئلہ ہے. اور کتابوں میں بھی آپ کو لکھا ملے گا. صرف اور صرف سورہ توبہ زکوٰۃ جو فرض ہے وہاں پر ذکر ہے کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین. 8 مصرف ہیں. زکوٰۃ چونکہ رکن ہے وہ مسلمانوں کو ہی دی جائے گی، لیکن طعام، صدقہ، عقیقہ، قربانی، عقیقہ بھی صدقہ ہے، قربانی بھی صدقہ ہے. بہرحال یہ مسئلہ بہت آسان ہے، اس پر آپ عمل کریں تاکہ ہمارے اڑوس پڑوس رہنے والے یہ سوچیں کہ ان کے عقیقہ ہے، ان کی قربانی ہے، معاشرے میں شامل کریں. اب رہا سوال کہ یورپ میں جو لوگ رہتے ہیں، یورپ میں کہیں جھٹکا دیا جاتا ہے، مشینی جھٹکا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گالیوں پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ ہمارے ہلکے احباب کے کچھ لوگ گئے، وہ پریشان، چونکہ گوشت کھانے کی عادت، تو سبزیاں کھا کے تھک جاتے ہیں نا، تو انہیں فتویٰ دیا جاتا ہے کہ بسم اللہ کہہ کے شروع کر دو اور کھا لو. کیوں؟ الیوم کی آیت کا مستحضر نہیں یا پتہ نہیں؟ بتلا یہ صحیح ہے یہ فتویٰ؟ بسم اللہ اس کے لیے نہیں، بسم اللہ ذبح کرنے کے لیے. ذبح کرنے کے بعد اگر خون بہتا ہے تو حلال. جانور گرا، تڑپ رہا ہے، مر گیا، آپ سمجھے کہ زندہ ہے، ذبح کیا، بسم اللہ، خون نہیں نکلا، حرام. تو بسم اللہ اس لیے نہیں کہ کوئی بھی گوشت ہو، سور کا ہو یا بغیر ذبح کیا ہو، نہیں، اس کے لیے نہیں. تو کیا کیا جائے گا؟ وہاں پر جو جھٹکے دے جاتے ہیں، ایک شکل تو اس کی یہ تھی، لوگوں نے دیکھا اپنے یہاں بھی، جھٹکا دینے کے بعد اس میں ایک تھوڑا گش یعنی دماغی اثر ہوتا ہے، اس کے اوپر محسوس نہیں ہوتا ہے. جان رہتے اس کو ذبح کر دیا جاتا ہے، خون بہتا ہے. لیکن اب کون سا طریقہ نکلا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی گولی اس کے دماغ میں ماری جاتی ہے. تو الیوم دیکھیں، اگر اس کو ذبح کیا جا رہا ہے تو حلال ہے، ذبح کرنے کے بعد خون بہہ رہا ہے تو حلال ہے. بالکل واضح ہے، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اب کون سے مسائل پیدا ہوں گے؟ ان تک یہ آیتیں پہنچائیں. اگر لوگ کہتے ہیں کہ بسم اللہ کہہ کر کھائیں تو بسم اللہ اس کے لیے نہیں، حلال کھانا بسم اللہ کہہ کر کھائیں تاکہ شیطان شریک نہ ہو سکے. تو یہ تو بات چل رہی تھی کس کی؟ کھانے کی، کھانا پینا. اب بتائیے، کوئی بھی ہو، مسلم ہو، غیر مسلم ہو، یہودی ہو، ایک دوسرے سے ملنا جلنا، گفتگو، مہمانی، دعوت، یہ ہوتے رہنا چاہے تاکہ ہم ایک سوسائٹی بن کر رہیں. رہا مذہب، یہ علیحدہ چیز ہے، اس میں شرکت کی گنجائش نہیں ہو تو پھر شرک ہوگا. اب دوسرا مسئلہ، جہاں جسم کے لیے، حیات کے لیے غذا کی ضرورت ہے، وہاں نسل کی بقا کے لیے نکاح کی ضرورت ہے. دیکھا اللہ تعالیٰ کیسی ترتیب دے رہے ہیں. تو سنیے، غور سے سنیے، چونکہ چل پڑا ہے مسئلہ. جہاں پر یہودی لوگ کیوں ساتھ بستے ہیں، وہ یہودی لڑکیوں سے شادی کرتے ہیں. جہاں پر مسیح زیادہ ہیں، ان سے شادیاں کرتے ہیں. جہاں شیعہ ہیں، ان سے بھی شادی کرتے ہیں. جہاں قادیانی جس ماحول میں ان سے شادیاں کرتے ہیں. تو سن لیجیے، کہتے ہیں کہ جائز ہے. والمحصنات من المؤمنات، محسنات
پاک دامن عورتیں، پاکیزہ عورتیں مومنین کی، اس کو ملحوظ رکھیے، مومنین کی ان عورتوں سے شادی کیجئے تمہارے لیے حلال ہے کون سی؟ جو پاک دامن ہے، جو پاک دامن نہیں، جو شرپسند ہے ان سے نہیں۔ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور وہ پاک دامن ان کی جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی۔ تو یہاں بھی پاک دامن، وہاں بھی پاک دامن۔ تو کتاب کنہیں دی گئی؟ یہودیوں کو، عیسائیوں کو۔ پھر ہمارے دور میں جو موجود ہے شیعہ، وہ تو ہماری کتاب ان کے پاس ہے، قادیان کے پاس بھی ہماری کتاب ہے، البتہ فرق ہے۔ تو ہمارا ان میں اشتراک ہے، یہ چیز لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شادی بغیر مسلمان کیے ہوئے، چونکہ ہم مشترک ہیں اللہ پر ایمان لانے میں، ہم مشترک ہیں، ایک ہیں نبیوں پر ایمان لانے میں۔ خلاف کہاں ہوئی؟ خلاف کہ یہودیوں نے آخری رسول اور قرآن پر ایمان نہیں لایا، ٹھیک ہے؟ اور شیعہ وہ تو صرف نبی کو بھی مانتے، صرف 5، مصطفیٰ، مرتضیٰ، فاطمہ و ابنہما، یہ 5۔ اور قادیانی وہ تو نبی، اس کو آخری نبی نہیں مانتے، اپنے کو بھی نبی بناتے ہیں، یعنی کئی ایسے نبی ان کے بعد، ملا نبی وادی والی حدیث کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہمارا جو اشتراک ہے، اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان کا کھانا اور ان کی لڑکیوں سے شادی کو جائز قرار دیا۔ مگر سنیے ابھی، اذا آتیتموہن اجورہن، جب آپ ان کی اجرت دے دیں، یعنی کیا؟ مہر۔ محسنین، حفاظت میں لانا مقصد ہو، یعنی نکاح، اولاد و خاندان بنے، غیر مسافرین، شہوت رانی کے لیے نہیں، ولا متخذی اقدان، چوری چھپے آشنائی کرنے والے نہیں۔ کیا مطلب؟ تو جس سے شادی کریں گے پہلے تو پاک دامن ہو، اور پھر مقصد یہ ہو۔ تو جب آپ اہل کتاب کے لڑکیوں سے شادی کریں گے تو کیا ضمانت ہے کہ وہ پاک دامن ہے؟ آج کل تو ان کا مذہب یہ ہے کہ عریانیت، اس کو عریانیت نہیں سمجھتے، بازاروں میں اور آپ دیکھ رہے ہیں اخباروں میں، فلموں میں، تو اس کو آپ نے پاک دامن کیسے سمجھ لیا؟ دوسری چیز، چوری چھپے آشنائی کرتے ہیں، کیا؟ پھر وہ محبت ہو جاتی ہے، پھر محبت اپنی حد پار کر کے عشق میں، جسے جنون کہا گیا، وہاں پہنچ جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ جائز ہے، شادی کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ کہ محسنات من الذین اوتوا الکتاب، مگر انہیں یہ پتہ نہیں کہ یہاں تو محسنات لکھا گیا، پاک دامن۔ جی اچھا، اب جب شادی کرتے ہیں بتائیے کہ جب بچے ہوں گے تو بچے کس مذہب پہ رہیں گے، آپ کے یا اس کے؟ اگر یہ میاں عشق میں ڈوب کر شادی کیے ہیں تو یہ اس کے غلام، تو بچوں کا دین اس کا دین ہوگا۔ چلیے مانتے ہیں کہ یہ غالب ہیں، 3-4 بچے ہو گئے، مگر کیا گارنٹی کہ بچوں کے بڑے ہونے تک یہ زندہ رہیں گے؟ اگر ان کا انتقال ہوا تو بچے ماں کے دن پر، پھر بھی نقصان۔ اچھا، اب یہاں سوال ذرا سنیے، غور سے دیکھیے کہ محسنات کس بنیاد پر آپ کہتے ہیں محسنات؟ ایک لطیفہ سنا دوں آپ کو۔ ایک صاحب نے آنکھ مچولی شروع کی کسی لڑکی کے ساتھ کالج میں، پھر وہ محبت میں تبدیل ہو گئی، پھر عشق میں ڈوب گئے، پھر شادی کر لی، شادی ہو گئی۔ اب میاں کو یاد آیا، ارے ہو سکتا ہے اس نے کسی اور کے ساتھ میں آنکھ مچولی کی ہو، جی ہاں یہ تو نہیں چل سکتی بھائی، محسنات، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ محسنات۔ ماشاء اللہ، کیا سوچ ہے، چونکہ کہاں پہنچ گئے؟ عشق میں ڈوب گئے تھے نا۔ تو اس سے کہا کہ تم تو اور کے ساتھ بھی آنکھ مچولی کرتی ہوگی، لہذا تمہیں ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اب فتوے پر ہی جائیں گے نا، تو بتائیے میں کیا فتوا دیں گے، کیا کہیں گے کہ جی ہاں یہ محسنات میں سے ہونا چاہیے؟ اگر آپ ظاہری طور پر جائیں تو کہیں گے بالکل بجا ہیں آپ کہ یہ محسنات میں سے نہیں، اسے چھوڑ دیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو پھر یہ ان کے لیے بھی تو مسئلہ ہے۔ وہ یوں کہے کہ آپ آنکھ مچولی میرے ساتھ کرتے تھے تو اور آپ کے ساتھ کتنی ہیں، حق ہے کہ نہیں اسے کہنے کا؟ حق ہے نا۔ تو مطلب یہ ہوا
کہ وہ محسنات میں بٹا نہ لگائیں، آپ کا جوڑا مبارک ہو، آپ بھی غیر محسنات وہ بھی غیر محسنات، اور زانیۃ للزانی الخبیثات للخبیثین، لہذا آپ کا جوڑا اللہ نے صحیح کیا ہے، اسے آپ غیر محسنات نہ سمجھیں، یہی فتویٰ رہے گا جی۔ تو محسنات کو سمجھیں تو صحیح۔ اب یہ کیا ہے کہ محسنات پاک دامن چاہیے اور خود ہی آنکھ مچولی کر رہے ہیں۔ اچھا، تو یہ جو عورتیں ہیں اگر آپ شادی کرتے ہیں تو سنیے، شادی کرنا جائز، کیا شادی کرنا جائز، چاہے بغیر آنکھ مچولی کے کریں، اڑوس پڑوس میں رہتی ہے، ماں باپ راضی ہو گئے، مگر سنیے آپ غور سے سنیے، ایمان کی حفاظت کیا واجب، ایمان کو ہی تو بچانا ہے نا۔ اب یہاں بچوں کا ایمان خطرے میں، آج کل جو جا رہے ہیں کینیڈا کا یہ ہجرت کر کے جا رہے ہیں، سارے بہویں لے آتے ہیں تو اہل کتاب، تو ایمان کی حفاظت فرض ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ اگر ایمان سے کفر کیا آج تک تو ان الذین کفروا، کیا تھا آج تک؟ ان الذین کفروا، مگر آج الیوم کھانا اور نکاح کے ساتھ میں کفر کا ذکر آ رہا ہے، اور وہ کیسا ہے؟ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، کیا مطلب وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ؟ یہ نکاح کے ساتھ کیسے، کیوں کر؟ تو نکاح کے ساتھ یہ اس لیے آیا ہے کہ ان لڑکیوں کے ساتھ نکاح کرنا خطرے سے خالی نہیں۔ دیکھ رہے ہیں نا آپ ربط کو، کیا ہے؟ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ۔ تو یاد رکھیے، چاہے قادیانی ہو، چاہے شیعہ ہو، چاہے مسیحی ہو، چاہے یہودی ہو، آپ دیکھیے بڑے بڑے لیڈر، ان کی بیوی آپ جائیے شام کی طرف جائیے، چونکہ آس پاس میں یہودی رہتے ہیں، یہ لیڈروں کی عورتیں یہودی آئی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، ایمان خطرے میں، سن لیجئے گا، جنہوں نے کیے وہ کر لیے، آپ مستقبل کے لیے فکر مند رہیں، کیا گارنٹی، خیال رکھے گا۔ اچھا سنیے اب، وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، اگر ایمان خطرے میں آپ کا، تو کافر کی بات نہیں ہو رہی ہے، فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ، یہاں کس کی بات ہو رہی ہے؟ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، حبیطہ کسے کہیں گے؟ جانتے ہیں حبیطہ؟ لوگوں نے ترجمہ کیا اکارت ضائع، پانی فلٹر ہوتا ہے کنویں کا، برسات کا چھانتے ہیں، چھانتے چھانتے مٹکا جب بھر جاتا ہے نا تو ڈھکنا رکھنے جاتے ہیں تو مٹکا پھٹ گیا، حبیط، اسے کہتے ہیں حبیطہ عمل، پانی ضائع ہو گیا۔ اچھا عربی والے مثال دیتے ہیں، اونٹنی یا گائے یا بھینس دودھ والی چرا رہے ہیں، اچھی چارہ اس کو کھلا رہے ہیں تاکہ موٹی ہو جائے، دودھ زیادہ نکلے، جی زہریلا مادہ چلا جاتا ہے، پیٹ پھٹ جاتا ہے، حبیط عمل۔ تو یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ محسنات اہل کتاب، وہاں ذکر ہو رہا ہے فقط حبیط عمل۔ چلے کلام پاک کیا کہتا ہے؟ یہ تو اردو کی مثال، عربی کی مثال، سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ، یہ اعمال کیسے ضائع ہوں گے؟ سنیے، قیامت کے دن ریتیلا میدان، سراب تو شعراء استعمال کرتے ہیں، وہ سوچتا ہے کہ پانی ہے، يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً، کیا سوچتا ہے؟ پانی ہے، دوڑتا ہے، حالانکہ وہ سراب ہے، وہ تو چھلک رہی دھوپ، کچھ نہیں۔ حَتَّى إِذَا جَاءَهُ وَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ، جب وہاں پہنچتا ہے، کس لیے پہنچتا ہے؟ پانی کے لیے، مفاجأتاً، اچانک کیا دیکھتا ہے؟ دیکھتا نہیں، پاتا ہے، وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ، اللہ کو پاتا ہے، لینے گیا تھا پانی، پایا کس کو؟ اللہ کو، فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ، اللہ اس کا حساب کر دیتا ہے، حبیط عمل۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو سنیے، یہ ہیں حالات، کس کے ساتھ؟ لوگ کہتے ہیں جائز ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایمان خطرے میں ہے۔ اچھا، اکثر ہمارے یہاں اہل کتاب، شیعہ اور فقہا، آج ایک
اضافہ کر دیا میں نے قادیانیت کا، چونکہ کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں قادیانی پائے جاتے ہیں، تو ضرورت تھی مختصر یہ کہ قادیانی اصل میں یہ نبی لاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس نبی کو رسول نے ختم کر کے بھیجا، اس ٹائم لگا کے، خاتم الرسول کا یہ مطلب لیتے ہیں۔ وہ خاتم النبیین، پوری سیرت آپ پڑھیے، پچھلی امتوں سے کہا گیا کہ محمد الرسول اللہ، محمود احمد آئیں گے ایمان لائیے، اس امت کو کبھی نہیں کہا گیا کہ کوئی نبی آئے گا ایمان لے آؤ، بلکہ یہ آخری ہے نا۔ اب انہوں نے اس کی تعبیر یوں کر دی۔ اچھا، ان کی کتاب براہین احمدیہ ہے، جانتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی، بند کر دیں تو کیا لکھتے ہیں، 57 سال تک لکھتے رہے کہ عیسیٰ ابن مریم آسمان پر اٹھائے گئے اور وہ آئیں گے، اور پھر تبدیل ہو گئے۔ پھر اب لکھا انہوں نے کہ اگر کوئی عقیدہ رکھے تو وہ شرک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود ہی عیسیٰ بن گئے، کہتے ہیں کہ انا مثیل عیسیٰ۔ تو مختصر یہ کہ جس جگہ پر قادیانی وہ بھی ان سے احتیاط رکھیں، کیوں کہ دین خطرے میں ہے، ایمان خطرے میں، ایمان کو بچانا فرض ہے، اور ان سے شادی جائز ہے۔ تو اتنا کافی ہے، فقط حبط عملو۔ اب سنیے اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیے، کیا بیان کیے، حلال و حرام کی وضاحت کر دی، پھر کھانے کے لیے جو ضروریات، پھر نسل کی بقا کے لیے۔ اب رہا کیا باقی؟ عبادت۔ کیا باقی رہا؟ عبادت، بندگی اللہ کی۔ تو انسان کھاتا ہے تاکہ اسے طاقت ملے اور اللہ کی عبادت کر سکے۔ یہ سب حلال کس لیے؟ تو کھانا بھی عبادت، نکاح کرنا یہ بھی عبادت، ہر چیز عبادت۔ رات کو سوئیں وہ بھی عبادت، کیوں سو رہے ہیں؟ فجر کو اٹھیں گے۔ پانی پی رہے ہیں یہ بھی عبادت، کپڑا پہن رہے ہیں یہ بھی عبادت، ہر چیز عبادت ہو۔ تو اس عبادت مقصد ہمارا اللہ کا قرب، کیا؟ اللہ کا قرب، اس لیے ساری چیزیں بتائیں۔ تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے یہ زمینی کثافت، یعنی کیا؟ یہ زمین میں جو اللہ تعالیٰ نے جو اشیاء بنائی یہ زمینی ہے، اسے پلیدگی کہیں، گندی کہیں، یا جنت کے مقابلے میں بہت ہی کچھ بھی نہیں ہے، اس کا ایک نمونہ ہے۔ ہماری روشن نگاہ تو اوپر ہے نا، لہٰذا انسان جب اس زمینی کثافت میں، زمینی پلیدگی میں صفت حیوانیت اختیار کرتا ہے، جب میاں بیوی کے تعلقات سبز میدان میں رونما ہوتے ہیں، تو اس کے اوپر جو اثر ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ زمینی پلیدگی کا، کثافت ارضی کا۔ اب اللہ کا قرب کیسے حاصل کرو گے؟ وہ تو روشن ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ آپ کھائیے پیئیے، کھا رہے ہیں، ہر چیز کیا ہے؟ زمینی ہے، مگر ہمیں کہاں جانا ہے؟ بلندی کی طرف۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اب کیا مقرر کیا کہ بندگی کے لیے سب سے پہلے جسم پاک ہونا چاہیے، ورنہ اللہ کا قرب کیسے حاصل کریں گے؟ پاک ہونا چاہیے۔ اب جب آپ جسم پاک کریں گے تو کپڑا بھی پاک ہونا چاہیے، اب جب کپڑا پاک کریں گے تو جگہ بھی پاک ہونا چاہیے، اب جگہ پاک مل گئی تو وقت بھی صحیح ہونا چاہیے، ورنہ زوال ہو رہا ہے، طلوع ہو رہا ہے تو نماز ادا کریں نہیں، 4 ہو گئے، اور 5واں جہت قبلہ بھی ہونا چاہیے۔ تو اب اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کچھ احکام بیان فرما رہے ہیں، اور یہ سنیے گا، غور سے سنیے جتنے بھی ہو سکیں، چونکہ اس میں ہمیں سمجھنا ہے۔ تو سنیے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم۔ میں ایک ایک رکن کو پر وقف کر رہا ہوں۔ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ یہ وضو کے 4 رکن ہیں۔ اب مزید آگے، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً
فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. اب جتنا ہو سکے گا اتنا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلے 4 آیتوں میں وضو کا ذکر ہے، پھر غسل کا جیسے میں نے ذکر کیا غسل، پھر تیمم اور پھر اس کی نعمت. تو چلیے سب سے پہلے اے ایمان والو جب تم الا، تو یہ ترجمہ نہیں ہوگا کہ نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، نہیں، نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو وضو کیسے کریں گے؟ تو جہاں الا کا صیغہ آئے گا تو قصد کرو. دیکھیے کتنا فرق ہو جاتا ہے. تو جب نماز کا ارادہ کرو یعنی نماز کے لیے تم تیار ہو جاؤ، فغسلوا وجوہکم، اپنا چہرہ دھو لو غسل، اور ہاتھوں کو دھو لو 2، اور سر کا مسح کرو 3، اور پیر کو دھو 4. ٹھیک ہے نا؟ تو عبارت دیکھیے اس طرح ہے فغسلوا وجوہکم وَغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَغْسِلُوا أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. تو غسل کتنی دفعہ ہوا؟ 3 دفعہ ہوا. ٹھیک ہے نا؟ تو سب سے پہلے چلیے چہرہ. یہ فرائض ایسے ہیں کہ اس پر سارے متفق قرآن سے ہیں. کس کی بھی پوچھئے، کوئی کہے گا 5، کوئی کہے گا 6، تو یہ 4 تو ہیں. یہ کتنے فرض ہیں؟ 4. تو پہلے ہم 4 کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر 5 اور پھر 6 اور پھر 7. جی تو قرآنی ترتیب سے کتنے؟ 4. وجوہ کسے کہیں گے؟ تو یہاں جو بال اگتے ہیں یہاں سے لے کر یہ ٹھڈی کے نیچے تک اور یہ کان کی لو، تو یہ ہو گیا چہرہ پورا. سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہے. ابھی کہ کوئی صرف یہاں پانی تھپ کے نہیں، بلکہ یہ بال جو اگتے ہیں نا پیشانے کے ٹھڈی کے نیچے تک، اور یہ تو پورا یہ آ گیا چہرہ. ٹھیک ہے، کوئی اختلاف نہیں. اس لیے آتا نے فرمایا فغسلوا وجوہکم. مضمضہ یعنی کلی، اور استنشاق ناک کی صفائی اور پانی، یہ چہرے میں آ گیا اور عمل رسول سے ثابت ہے. تو چہرے میں کوئی اختلاف نہیں. اب دوسرا سنیے وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، یعنی کیا؟ اور دھوو ہاتھوں کو. لیکن کیا؟ یہ کوہنی، مرافق مرفق کوہنیوں تک. چہرے پر کوئی قید نہیں اور ہاتھ میں کوہنی. کیوں؟ اگر یہ کوہنی نہیں ہوتا تو کوئی یہاں تک دھوتا تھا ہاتھ، کوئی یہاں تک، کوئی یہاں تک. یہ مسائل پیدا ہوتے تھے اور دلیل بھی پیش کرتے تھے. تو دیکھیے کیسا جامع کلام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں السارق والسارقۃ، چور اور چورنی، فاقطعوا ایدیہما، دونوں کے ہاتھ کاٹو. تو ہاتھ کہاں سے؟ عمل نبوی سے. یہ تو ہاتھ اس پر بھی مراد لیا جاتا. تو اگر مرفق نہ ہوتا تو کچھ مذہب والے یہیں تک دھو لیتے تھے. کچھ یہاں گلو کرتے ہیں نا، کیونکہ گلو درکات بھی اور درجات بھی ہے، یہاں تک دھوتے تھے. تو ہاتھ سے مراد یہ بھی ہوتی ہے. اچھا اب سنیے یہ الل مرفق یعنی یہ کوہنی. تو کوہنی اس میں داخل ہے یا خارج؟ لیکن کوئی ایسا بھی ملے گا کہ نہیں وہ کوہنی تک. چونکہ سطر جو ہے، اب آج اس مسئلے کو سمجھیے، ناپ سے لے کے گھٹنے تک. تو کچھ لوگ گھٹنے تک اور گھٹنا کھلا چھوڑتے ہیں. کہا جائے بولے من السرہ الی الرکبہ. تو سنیے قاعدہ، یہ الا، یہ حروف جو ہے یہ بڑی کرامت رکھتے ہیں. الا کا مطلب کیا؟ الا جو ہے جب کہہ دیا جائے تو یہ اس میں داخل ہے یا خارج ہے؟ اب یہ تو سمجھیں گے نا. ہاں یعنی اندر ہے یا باہر ہے. جی جب الا کہیں گے نا کوہنی، تو کوہنی دھونے کے اندر ہے، شامل ہے یا شامل نہیں ہے؟ تو کوئی اختلاف کرے گا کیوں؟ آپ زبردستی کیوں کر رہے ہیں؟ تو ان سے کہیے کہ جب الا کہا جائے
تو وہ چیز اس میں شامل رہتی ہے، یعنی داخل رہتی ہے. دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. تو اندر داخل ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اقصی میں گئے اور نبیوں کو 2 رکعت نماز پڑھائی. اور کوئی دلیل چاہیے؟ قرآن سے دلیل. تو معلوم ہوا کہ کونی شامل ہے، اندر داخل ہے، لہذا یہاں. ٹھیک ہے، تو واضح ہوئی بات. اچھا، اب ظاہر ہے کہ اس کے دھونے کا طریقہ تو آپ جانتے ہیں، کوئی دشواری نہیں ہے. تیسرا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، مسح کیجئے سروں کا. تو مسح کیسے کہیں گے اور غسل کیسے کہیں گے؟ غسل کہتے ہیں دھونے کو. اگر آپ چہرہ ایسا کریں گے، رگڑیں گے پانی، اسے غسل نہیں کہیں گے. غسل کیسے کہیں گے؟ پانی ٹپ کے، چاہے کپڑا دھوئیں چاہے جسم دھوئیں. اور مسح کسے کہیں گے؟ ہاتھ پھیریں، یعنی تر کریں پانی. اگر پانی ہے تو پانی، مٹی ہے تو مٹی، اور ہاتھ پھیریں. تو وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کریں. اب ذرا سنیے کیا مطلب سروں کا مسح کریں. پہلی بات یہ کہ با کی کرامت کس کی؟ اب الہ کی کرامت ہوئی نا، اب با کی کرامت. فرمائے کہ وَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، اور مرفق زیادہ، اور یہاں بِرُؤُوسِكُمْ. یوں نہیں فرمائے کہ وَامْسَحُوا رُؤُوسَكُمْ. تو با سے مراد کیا؟ تو اب با کی وجہ سے بعض کہتے ہیں کہ بیانیہ، بعض کہتے ہیں تبعیدیہ. تو بعض آئے بولے چوتھا کتنا؟ چوتھا سر. تو اکثر ایسا مسح کرتے ہیں. بات کہتے ہیں کہ پورا. تو اب عمل رسول کو دیکھیں گے. عمل رسول تو پورا مسح، اور بعض کہتے ہیں کہ 3 بال. تو میں اب تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ درجات بھی ہیں اور درکات بھی ہیں. غلو میں بڑھتے بھی ہیں، غلو میں نیچے بھی جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اچھی طرح سمجھیے، پھر نہ پوچھنا کہ کیا مسئلہ ہوا. یہ مسح، یہ با کی کرامت ہم سمجھ نہیں سکے. جو کہتے ہیں ربا، انہوں نے با کی وجہ سے ربا. ٹھیک ہے. جو کہتے ہیں پورا عمل رسول کی وجہ سے، اور با کو بیانیہ لیا. اور جو کہتے ہیں وہ قیاس، یہ کوئی مسح ہوا؟ تو سنیے، پانی ڈبایا، اس کا نام مسح نہیں، مذاق ہے. کیا؟ مذاق ہے. مسح کس کا نام ہے؟ اگر وہ شخص ربا ہے تو یہ مسح. عمل رسول سے دیکھیے، یہاں سے اور پیچھے. دوسرا طریقہ پیچھے سے اور یہ آگے. بالکل کھلا سمجھ واضح ہے. اب یہ تو تنقیص ہے نا. اچھا، دوسرا غلو. یہ تو دھو رہے ہیں آپ، یہ تسلیس کہاں سے آئی؟ جو پورا کرتے ہیں یہ دھل گیا. تسلیس نہیں، تسلیس وجوہ میں، تسلیس ہاتھوں میں، مسح میں نہیں. مسح کا مطلب کیا؟ چھونا، ہاتھ تر کر کے. اچھا، اب ایک اور غلو سنیے، دیکھیے ذرا، سمجھنے کے لیے بھی وقت لگتا ہے. یہ بدعت، یہ ہاتھ آپ نے دھویا، یہ ایسے چلے، یہ یہاں تک آئے، ابھی پھر یہ کان، پھر یہ پچھلا، اور پھر یہ گردن. یہ طریقہ کہیں نہیں. اس طریقوں کو دیکھ لیں آپ. دیکھ لیے، پھر سے دیکھیں، یہ اس طرح، اور پھر یہ کان، اور یہ طریقہ کہیں بھی نہیں ہے. بدعت ہے، لہذا اس کا خیال رکھیں. جی، تو صحیح طریقہ مسح کا عمل رسول سے جو ہے، یہ آپ اس کو پیچھے کھینچیں اور اس کو آگے کریں. اچھا، اب کانوں کا مسح آپ پھر ہاتھ تر کریں، اور یہ انگلی اندر اور یہ انگوٹھا باہر، ایک ہی دفعے. تو مسح کی وضاحت ہوئی. جنہوں نے 3 دفعے لکھا ہے، دلیل نہیں، قیاس کیا ہے کس پر؟ ہاتھ کے
دھونے پر اور چہرے کے دھونے پر، چونکہ عمل رسول 3 دفعے ثابت ہے، مدمدہ کلی 3 دفعے، ناک صاف کرنا 3 دفعے، چھڑکنا 3 دفعے، مگر مسا 3 دفعے، اور بچتے رہیے یہ گردن کے مسا سے۔ اچھا آپ سنیے، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اب یہ باقی کرامت ہوئی، ابھی اور باقی ہے باقی کرامت۔ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، تو کیا مطلب؟ وَاغْسِلُوا أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، کہ پیر کہاں تک دھوئیں گے؟ ٹخنوں تک۔ اگر یہ ٹخنا نہیں ہوتا تو پھر وہی 3 مذہب ہو جاتے تھے، کوئی یہاں تک گھٹنے تک، کوئی ران تک، اس لیے کہ پیر ہر چیز پہ بولا جاتا ہے، مگر یہ واضح بھی ایدی میں سمجھ میں آ گیا۔ اب یہاں پہ سمجھنا ہے، سنیے، کتابوں میں ملے گا، ترتیب ضروری نہیں جی، اب سنیے، اور کتابوں میں ملے گا ترتیب ضروری ہے، کیا مطلب؟ قرآن سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ ترتیب قرآن میں فغسلوا وجوہ، عید، مسا اور پیر، ترتیب ضروری ہے، مگر ایک صاحب کہیں گے کہ ترتیب ضروری نہیں، تو کہاں غلطی کر گئے؟ دیکھیے، اگر ترتیب ضروری نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے؟ وَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ہو گیا، غسل کا مسئلہ حل ہو گیا۔ ایک ساتھ چہرہ دھو، ہاتھ دھو، پیر دھو، پھر کہتے کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور عمل رسول سے پھر پیر آخر میں، مگر ترتیب ضروری ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پیروں کو متاخر کر کے پہلے لے آئے کیا؟ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ۔ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ لہذا ضد کرنے کی ضرورت نہیں۔ لہذا 5واں فرض، یہ تو 4 ہوئے نا، 5واں فرض جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اس طریقے سے، اور جس طریقے سے عمل رسول سے ثابت ہے، تو 2 باتیں ہمیں ملی، ایک تو مسا کا طریقہ، خیال رکھیے گا، تسلیس نہیں، 3 نہیں، اور یہ ایک ساتھ سب، یہ بھی نہیں، ایک ہی ہاتھ میں وہ کرشمہ انگلیوں کا، جی 4 کتنے؟ 5 ہوئے نا، 6، انما الاعمال بالنیات، نیت، تو وضو کے وقت نیت کریں کہ وضو کرتا ہوں نماز درست ہونے کے واسطے، ہو گئے 6۔ 7واں، بعض ائمہ نے 7، پریشان نہ ہو، وہ کیا، یہ کے بعد بھی کرے، یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ بھائی سر کا مسا کر لیا، آواز آئی چائے تیار ہے، اچھا لائیے چائے پی لیتے ہیں، تو پھر ٹانگ، نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا نا، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ 7، تو کیا مطلب ایسی باتیں جو تقویت دے، بات 6 کر کے خاموش ہو گئے، بات 4 کہہ کے خاموش ہو گئے، 4 کہہ کے جو خاموش ہے کیوں؟ کیونکہ انسان وضو عبادت کے لیے کرتا ہے تو نیت کی ضرورت کیا؟ مطلب نیت کا انکار نہیں کیا انہوں نے، منسوب غلط کرتے ہیں، کسی نے نیت کا انکار نہیں کیا۔ آپ جب وضو کرنے بیٹھیں گے تو نیت ہوئی کہ نہیں ہوئی، لہٰذا انہوں نے شمار نہیں کیا، لہٰذا کوئی اختلاف نہیں ہے ائمہ میں، اختلاف ہم نے منسوب کیا ہے۔ تو یہ فرائض ہوئے، اتنے کافی ہیں، وضو کا طریقہ، وضو کا مسا، پھر اس کے بعد آداب کئی ہیں کہ قبلہ رو بیٹھے ہیں، ایسی جگہ بیٹھے ہیں، اس کی چندہ ضرورت نہیں ہے چونکہ ہم اس کی جو بنیادی باتیں ہیں۔ اب سنیے، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اگر تم جنابت والے ہیں تو خوب پاکی حاصل کرو۔ جنابت والا کسے کہیں گے؟ ازدواجی تعلقات، احتلام، حیض اور نفاس۔ تو اصطلاح یاد رکھیے، حدث اکبر اور حدث اصغر، کیا مطلب؟ اصغر یعنی چھوٹا، اکبر یعنی بڑا۔ ابھی عوام الناس تو نہیں سمجھیں گے نا، تو چھوٹی ناپاکی اور بڑی ناپاکی اب تو سمجھیں گے جی۔ تو چھوٹی ناپاکی کون سی؟ پیشاب کر کے آئے جی۔ بڑی ناپاکی کون سی؟ تو یہ جنابت ہے، احتلام ہے، حیض اور نفاس۔ تو حدث اصغر چھوٹی ناپاکی، حدث اکبر بڑی ناپاکی۔ تو ابھی جو مسائل پیش ہوئے کون سے؟ چھوٹی ناپاکی، حدث اصغر۔ اب بڑی ناپاکی کے مسائل ہو رہے ہیں، وہ چاہے کوئی بھی ہو، چاہے جنابت کا ہو، چاہے احتلام کا ہو، چاہے حیض کا ہو، چاہے نفاس کا ہو، سب جنابت کا غسل کرتا ہوں، کرتی ہوں، سب نیت ہو جائے گی۔ تو فَطَّهَّرُوا، خوب پاکی حاصل کرو۔ کیا مطلب خوب پاکی حاصل کرو؟
जहन्नमत वाले हैं, अच्छी तरह धो लो, फत्तहरू, नहाना। अब उसका तरीका क्या? जिस तरीके से वुदू का तरीका है इसी तरीके से गुस्ल का। अच्छा, इस पर मुख्तसर बयान सूरह निसा में हो चुका है जी। तो सुनिए, गुस्ल, जब आप गुस्ल के लिए दाखिल होंगे तो सबसे पहले नजासत को दूर करें, ठीक है। उसके बाद वुदू करें। अब ये भी लोगों के समझ में नहीं आता है, हम तो नापाक हैं, बड़ी नापाकी, वुदू कैसे होगा? तो पहले क्या? वुदू करें, फिर पानी सर से बहाएं। इसको याद रखें आप, सबसे पहले सर, मतलब अब तो बहाएं, चूँकि अब शावर लगे हैं ना, पहले तो लोटे से बहाते थे, अब जो भी सूरत हो इधर। फिर ये दाहिने कंधे से पैर तक, फिर बाएं कंधे से पैर तक, ठीक है। पहले सर से। अच्छा, अब बचा क्या? कदम, पैर, तलवे, तो आखिर में फिर पैर। तो इस तरीके से पूरा जिस्म हो गया। पहले वुज़ू कर ली, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ये अमल है। अब रहा वुज़ू का सवाल, अगर जगह गंदी है, आजकल जैसे टाइल्स नहीं लगे हैं, पहले मिट्टियाँ थी ना, तो अमल रसूल ये कि आप पैर को धोना बाकी रखते थे, यानी वुज़ू का, और गुस्ल करके निकलते हो पैर धोते थे, ठीक है ना। अब सवाल ये आता है कि वुज़ू और गुस्ल, वुज़ू जिसने किया और फिर गुस्ल किया, अब वुज़ू तो इसने किया है ना, अब उसे दोबारा वुज़ू की ज़रूरत है क्या? यहाँ इख्तिलाफ कर गए। और ये मसला आपको पुख्ता होगा तयम्मुम के वक्त। लेकिन अभी हम सुन लें, चूँकि तयम्मुम तक हम पहुँच नहीं सकते। जिसने वुज़ू किया और गुस्ल किया, तो वुज़ू क्या है? छोटी नापाकी, हदस असगर। गुस्ल क्या है? बड़ी नापाकी, ठीक है। तो जिसने गुस्ल किया, अब उसकी दोनों नापाकियाँ दूर हो गई, हुई कि नहीं हुई? भाई ये तो हदस असगर है, ये हदस अकबर है। तो जिसने भी गुस्ल किया तो दोनों उसकी नापाकियाँ दूर हो गई। लेकिन सुन्नत तरीका है कि पहले वुज़ू करे और उसके बाद में गुस्ल करे। चलिए, तयम्मुम के लिए, तयम्मुम का लिए यही तरीका है कि चाहे वुज़ू के लिए तयम्मुम हो, चाहे गुस्ल के लिए, एक ही तयम्मुम होता है। अब मसला ये पेश आया, इमाम अबू हनीफा कि जिसने गुस्ल किया उसे वुज़ू की ज़रूरत नहीं, लेकिन जिसने गुस्ल किया, जिन लोगों के नज़दीक अपने आदाए ख़ास को हाथ लगाने से वुज़ू टूटता है, उनके यहाँ वुज़ू टूट गया। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो वो कहते हैं कि वुज़ू कीजिए। अच्छा, जो लोग इस मसले पर अमल कर रहे हैं कि जिसने गुस्ल किया वुज़ू की ज़रूरत नहीं, तो इस नुक्ते को याद में, जहन में रखिए कि आपने वुज़ू किया और गुस्ल कर रहे हैं, ठीक है ना। अब गुस्ल कामिल होने से पहले पहले ऐसी हालत पेश आ गई, नवाक़िद वुज़ू, यानी वुज़ू को तोड़ने वाली चीज़ें, जैसे कि आपको पेशाब की ज़रूरत, आपने गुस्ल के दरमियान जाके पेशाब करके आए, या है कि आपकी हवा खारिज हुई तो वुज़ू टूट गया, तो उनके नज़दीक वुज़ू नहीं। तो ऐसी सूरत में दूसरा वुज़ू आप करें। लेकिन ये कब? अगर इंसान को इत्मीनान है कि उसने बड़ी नापाकी से तहारत हासिल कर ली और उसको इत्मीनान है कि वुज़ू हो गया, तो इसके लिए काफ़ी है। और अमल रसूल भी ये बतलाता है कि आपने जब गुस्ल कर लिया है और उसकी पुख्तगी यहाँ होगी। सुनिए, वइन कुंतुम मरदा, अगर तुम बीमार हैं या सफ़र में हैं, औ जा अहदुम मिनकुम मिनल गायत, ये मसला पूरा करते हैं, अगरचे पूरा नहीं हो सकेगा, या है कि तुम में से कोई गाइत, नशीब व फराज वाली जगह, ढलवान, इंसान छुप कर बैठता है ना, इस फराज, देखिए अल्लाह ताला यूँ नहीं कह रहे हैं कि जैसे अपने कहते हैं पाखाने के लिए जाते हैं, नहीं, ढलवान जगह से बैठ कर आए। औ लामस्तुमुन निसा, या औरतों को छू कर पानी न पाओ, फतयम्ममू सईदन तय्यबा, तो पाक मिट्टी से तयम्मुम करो। फमसहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम मिन, तो अपने हाथों का और चेहरों का और हाथों का मसा करो, ये तयम्मुम हो। तो सुनिए, अभी वुज़ू का मसला, गुस्ल का ही हम पुख्ता करते हैं कि अगर किसी को छोटी नापाकी, यानी क्या, गाइत, पेशाब से फारिग होके आया है ना, तो ये छोटी नापाकी भी, या है कि बड़ी नापाकी, लामस्तुमुन निसा, लामस्तुमुन निसा यानी क्या, इश्तिराक ज़रूरी,
تو مطلب مباشرت کی ہے، تو بڑی ناپاکی. تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ مٹی پر ہاتھ مارو اور چہرے کا اور ہاتھوں کا مسح کرو. وضو بھی ہو گیا، غسل بھی ہو گیا. وضو کے لیے کوئی علیحدہ تیمم کی ضرورت نہیں. تو جب آپ نے بڑی ناپاکی سے طہارت حاصل کر لی تو چھوٹی ناپاکی سے بھی طہارت حاصل ہو گئی. یعنی حدث اکبر سے آپ پاک ہو گئے تو حدث اصغر سے بھی. تو یہاں پر مسئلہ وضو کا اور غسل کا پختہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون. اب یہ کہ مسح کیسے کیا جائے، ابھی تو وضو کو بتلایا، سر کا مسح بتلایا، تیمم کیسے کیا جائے. تو اس کو سوالات آپ کے دلوں میں ہیں کچھ، یا پھر اس کو پورا کرتے ہیں؟ پورا کرتے ہیں. دیکھیے مسح تیمم، پہلی بات یہ ہے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. سن لیجئے گا، ارادہ کریں، قصد کریں کہاں؟ پاک مٹی کا. تو صرف ایک صاحب اس طرف گئے ہیں کہ مٹی کی کوئی بھی چیز ہو، پتھر ہو چاہے یہ دیوار ہو، مگر آپ سنیں غور سے کیونکہ قرآن سے سنیں. تیمم کیسے کیا جاتا ہے سنیے. یہ ہاتھ مٹی پر مارا اور اس کو جھٹکا، یہ ایک طریقہ. دوسرا احادیث سے آپ نکالیے، بخاری مسلم کتاب التیمم. دوسرا ایسا ہاتھ مارا، پھونکا. تو انسان پھونکتا کیوں ہے؟ جبکہ مٹی زیادہ لگی ہو، لہذا دیوار خارج ہو گئی. دیوار میں تو ہاتھ میں کچھ نہیں لگتا. تو جمہور کا جو مسلک ہے صرف اور صرف مٹی. واضح ہوا؟ اور یہ تیمم صرف چہرہ اور یہ ہاتھ دونوں کے لیے، پھر وضو کے لیے مستقل ضرورت نہیں. اب یہ کہ کیسے تیمم کریں، تو تیمم اس طرح آپ ہاتھ ماریں. ایک طریقہ، پہلا یہ ہاتھ مار دیے، اس کے بعد یہاں اور اسی ہاتھ سے یہاں، ایک طریقہ. دیکھ رہے ہیں نا، دیکھیں اور سنیں. ایک طریقہ ہوا. دوسرا طریقہ، یہ ہاتھ مارا، پھر دوسرا ہاتھ مارا، پھر دوسرا طریقہ. تیسرا طریقہ، یہ ہاتھ مارا اور اس کو باقاعدہ جس طرح وضو باقاعدہ، پھر دوسرا ہاتھ مارا اور یہ دیکھیے. 3 طریقے. بہرحال تیمم کا ارادہ کریں. یہ آپ کو طریقے ملیں گے احادیث میں اس طریقے سے اور اقوال علماء میں، تو جون سا طریقہ آپ کو ہے وہ استعمال کریں. اب رہا سوال، یہ کیا ہے تیمم؟ مسح. کیا ہے؟ مسح. اور مسح کسے کہیں گے؟ رگڑنے کو نہیں بلکہ چھونا ہے. تو مسح، موزے کا بھی مسح سمجھ لیجئے. موزے کا مسح کرتے ہیں نا، تو کیسے کریں گے مسح؟ موزے کا مسح اگر آپ کو کرنا ہے تو کچھ لوگ یہ اس طرح مسح کرتے ہیں. نہیں، دیکھیے یہ پانی لگائے اور یہ مسح، بس پانی لیے یہ مسح. تو یہ ہے موزے کا مسح. اب سنیے، یرید اللہ کیا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج. یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ جب اللہ کا قرب حاصل کریں گے، یہ کثافت زمینی سے آ رہے ہیں بالا کی طرف جانے کے لیے، یہ ان صفات سے زمینی، تو اللہ چاہتے ہیں کہ آپ کو پاک و صاف کریں. مگر غسل میں تو جسمانی بھی طہارت اور روحانی بھی. تیمم میں جسمانی طہارت نہیں، یہ تو آپ نے ہاتھ مار لیا، جسمانی طہارت ہے. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم پر کوئی حرج نہ ہو اور تمہیں روحانی پاکیزگی دے. تمہیں محسوس ہو کہ ہم نے تیمم کیا ہے اور آپ اللہ کا قرب حاصل کرنے کی صلاحیت والے ہو جاتے ہیں. یہ ہے وَلِيُتِمَّ نِعْمَتُ عَلَيْكُمْ. اور نعمت پوری کرے. کون سی نعمت؟ اللہ تعالیٰ نے حیات انسانی بقا کے لیے غذا کو حلال کیا، نسل کی بقا کے لیے عورتوں کو حلال کیا، قرب حاصل کرنے کے لیے اس تیمم کو پانی کا بدیل یعنی اس کا عوض پانی کے بدلے. تو یہ نعمت تم پر پوری اور ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتی رہو، اور تاکہ تم شکر کرو کہ چھوٹی ناپاکی کی مسائل، بڑی ناپاکی کے بھی مسائل تو یہ ہے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو. تو یہ آج اہم مسائل ہوئے اور میں نے کوشش کیا کہ آسان، دیکھیے کتنے آسان مسائل ہیں اور ہم نے اسے کتنا دشوار بنا دیا ہے. تو
تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کو پوری کیا ہے، اسی لیے فرمائے کہ الیوم اکملت لکم، اسی لیے فرمائے کہ الیوم احل لکم الطیبات، اور اسی لیے یہ مسائل تو اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک فرد کو اس بات کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ ایک استدعا ہے، ہمارے احمد بھائی جو آتے ہیں ان کے چچیری بہن کا انتقال ہوا ہے، اور ہمارے ایک بزرگ آتے ہیں سعید قادی، ان کے ساس کا بھی انتقال ہوا ہے آج ہی، تو ان کے سعید قادی کی تو یہاں پر شریعت بن میں ان کی ابھی نماز پڑھائی جائے گی، لیکن ہم ایک دعا کرتے ہیں اس لیے کہ کلام پاک کے ختم کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، تو اللہم اغفر لہما وارحمہما وعافہما واعف عنہما واکرم نزلہما ووسع مدخلہما وابدل دارہما خیر من دارہما وابدل اہلہما خیر من اہلہما وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ چلیے مسائل تو واضح کر دی ہم نے۔ غسل کا معاملہ ہے جی اس میں اگر صرف آدمی غسل کرتا ہے، کنڈیشن ایسی ہے ہاں آگے داخل ہوا غسل کیا تو اس میں ناک میں اور حلق میں پانی جانا ضروری ہے تب جا کے غسل کام ہوگا۔ ہاں یہ بہت اچھا کیا ہے۔ دیکھیے یہ وضو اور غسل ہے نا، تو چونکہ وضو میں ان کو مسنون قرار دیا گیا ہے، لیکن غسل میں چونکہ فطہروا ہے، بہت اچھا آپ نے مارک کیا، غسل میں کیا ہے فطہروا، خوب ہر جگہ پر پانی پہنچاؤ، تو منہ میں گرگرا کلی کرنا یہ بھی فرائض میں سے ہے۔ بہت اچھا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ کیا اور نہ غسل میں، غسل کی بات کریے غسل میں یہ ہے کہ جو نجاست ہوتی ہے جی وہ پہلے دور کی جائے، جی، اس کے بعد وضو کیا جائے۔ وضو کے پورے فرض ادا کرنا ہے، یعنی پیر تک، پھر جب آدمی غسل کرے گا جیسے آپ نے بتایا جی تو اس کے ہاتھ وہاں جگہ پر لگیں گے ضرور جب ہاں غسل کرے گا، جی جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جی اصل میں اگر وضو آپ کر رہے ہیں نا، تو آج کل تو باتھ روم بالکل صاف ہیں، آپ کو تلوے کے نیچے کا وہ پورے پیر دھونا ہوں گے، لیکن آپ کو اختیار ہے عمل آپ تلوے نہ دھوئیں۔ اب رہا سوال کہ بعضوں کے نزدیک یہ لامستم سے انہوں نے لمس مراد لیا کہ اگر بیوی کے بھی ہاتھ لگ گیا وضو ٹوٹ گیا، لیکن بعض کہتے ہیں لامستم میں اشتراک ہے، تو جو بیوی کو ہاتھ لگنے سے جن کا وضو ٹوٹتا ہے ان کا خود کے اعضاء کو بھی ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹتا ہے، لیکن دوسرے ائمہ کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا، اچھا، تو ان کا تو وضو نہیں ٹوٹے گا نا۔ وہاں حدیث دونوں ہے، جب پوچھا گیا تو آپ سے نے فرمایا کہ وہ تمہارے بدن کا ایک حصہ ہے، لہذا وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب جن یہ ثابت ہے؟ حدیث کہہ رہا ہوں، ثابت کا سوال ہی نہیں آتا ہے۔ جی ہاں، حدیث میں ہے کہ وہ تمہارے بدن کا ایک حصہ ہے، سمجھ رہے ہیں نا۔ اچھا، اب جو کہتے ہیں وضو ٹوٹتا ہے، یعنی دوسری بھی حدیث ہے جس میں آپ سے نے فرمایا کہ وضو کرو، تو ابھی تطبیق کیسے دیں گے؟ اپنے اعضاء کو ہاتھ لگے یا لمس ہو جائے تو جنہوں نے کہا کہ وہ تمہارے بدن کا حصہ ہے، مطلب وضو کرنا فرض نہیں، ضروری نہیں۔ اور جہاں پر ہے کہ وضو کرو وہاں احتیاط یہ ہے کہ اگر آپ میں کوئی حرکت ہو گئی ہو اور آپ جذبات سے باہر ہو گئے لہذا وضو کرو، تو یہاں احتیاط کی بات ہے، یہاں فرض کی بات ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دو حدیثیں ٹکراؤ والی کیسی ہو گئی، ٹکراؤ والی نہیں ہے، یہاں فرض کی بات ہو رہی ہے، یہاں احتیاط والی بات ہو رہی ہے۔ اب آپ جانیں جی اہل کتاب کا کھانا جی تین سوال ہے۔ جی ایک سوال یہ ہے کہ جو قربانی جو دیتے ہیں نا جی اس میں نام لیتے ہیں جی تو وہ کہاں تک درست ہے ذرا وہ بتائیے۔ جی اور دوسرا سوال یہ ہے کہ غیر مسلم کی عورت سے شادی کے لیے جی تو مطلب وہ کنورٹ ہو گئے مسلم، مسلمان لالی ہے، اس جی کے بارے میں جی وضو سے بتائیے۔ دو تیسرا یہ ہے کہ وضو کرتے ہیں نا کسی کو مطلب جب ننگے دیکھیے یا ہاں تو تصویر دیکھیے جی تو جی وضو ہوتا ہے۔ اچھا جی ٹھیک ہے، آپ کیا کہہ رہے تھے؟ جو اہل کتاب کا کھانا ہے جی
वो हमारे लिए हलाल है, उनके जी। लिए हमारा खाना जी हलाल जी है। अगर पड़ोस में आप अहले किताब ना हो, जी गैर मुस्लिम हो जो अहले किताब हाँ नहीं है, जी तो उनका खाना हमारे लिए हलाल हलाल है और हमारा उनके लिए गैर मुस्लिम की बात हाँ कर गैर रहे हैं। मुस्लिम भी हमारे यहाँ तो गैर मुस्लिम ही रहे ना जी। सब जगह, और वो भी गैर मुस्लिम ही आते हैं, कोई भी हो। अच्छा। सिर्फ क्यों अलियोम आपको पता है ऐसा गैर मुस्लिम के लिए फिर अहले किताब की बात कैसे आएगी? उनके पास नहीं किताब उस नहीं वक्त चूंकि अहले नहीं वहाँ पर अहले किताब थे ना, वहाँ देखिए होगी। बात आप इंडिया की कर रहे हैं। जी, जी। हाँ, हिंदू है जी जी पड़ोसी वो में अहले किताब नहीं होगा। हिंदू तो उस कैटेगरी में नहीं आएगा। नहीं कैटेगरी में नहीं आते हैं, लेकिन वो कैसे नहीं आते हैं, वहाँ मजूसी भी थे ऐसे कैसा। यहाँ तो चूंकि अहले किताब की खास चूंकि उनके साथ मुआहदा हुआ था किन के साथ, अहले किताब के साथ, चूंकि वो इज्तिमाई 3 कबीले थे, मजूसी यक्का दुक्का थे, तो उन्हें जब एक कमेटी को मेजॉरिटी को अलहदा नहीं किया गया तो क्या कोई एक घर था उसे अलहदा किया जाएगा। तो हमारे यहाँ आप क्या समझते हैं कि हम खाते पीते नहीं, हमारा अमल क्या है। जो लोग इस्लामी मुल्कों में हैं जहाँ ये गैर मुस्लिम हैं उन्हें तो उसका एहसास, वहाँ तो कोई भी घर नहीं होगा, लेकिन हमें उसका एहसास है ना, हम लोग तो अड़ोस पड़ोस में मिलजुल कर रहते हैं, शादी ब्याह में शरीक होते इसका हैं। मतलब है कि जो गैर मुस्लिम जो है जो हलाल करते हैं गोश्त वगैरह, हाँ वो हलाल नहीं करते, हाँ तो वो उसका आप न मुश्किल है। खाएं, वो आप न खाएं। आपको चूंकि पता कैसा चलेगा कि वो लोग नहीं वो पता चाहे वो तो फिर तहरी करना पड़ेगी ना, चूंकि आजकल देखिए कोई भी बगैर हलाल किया हुआ गोश्त अपने यहाँ नहीं खाता, चाहे गैर मुस्लिम हो, चूंकि उन्हें जो बगैर हलाल किया हुआ टेस्ट नहीं आता है उसमें। तो हर जगह पर अब ज़बा करने वाले अपने लोग हैं, जाते हैं सुबह और ज़बा करते हैं। इक्का दुक्का ऐसे होंगे जो मुतशद्दिद हैं, तो अगर आपको पता है तो वहाँ ना खाएं, लेकिन खाना पीना मना नहीं है। तो दावतें अभी इफ्तार पार्टी होती है तो अपने यहाँ तो गैर मुस्लिम ही है ना, तो जाते हैं ना। जी ये शादी तो नहीं नहीं गैर मुस्लिम से चाहे वो तो उनके भी जवाब दे रहे हैं ना जी। अभी तो इनका खाने के ताल्लुक से, तो खाने के ताल्लुक से आप बिल्कुल देखिए, मैं आपसे पूछता हूँ कि ये जो खाने आते हैं या ये जो बिस्किट वगैरह जो आते हैं कौन बनाता है ये? क्या सब अहले किताब हैं? मुशरिक भी हैं कि नहीं? काफिर भी हैं कि नहीं? चाइनी वाले भी हैं, रशियन वाले भी हैं। तो ये क्यों कर हमारे जहन में ये सवाल खटखटाता है कि जो काफिर है उनका हम क्यों नहीं खा सकते? शक्कर कहाँ से आ रही है, चाय कहाँ से आ रही है, तो ये कोई नहीं देखता है। तो इंसान क्यों अलियौम हमें पता है, लिहाजा ये बिल्कुल भूल जाइए कि अहले किताब और हमारे हम क्या बोलते हैं हिंदू बोलते हैं, कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ अलियौम आपको पता है, इसका ख्याल रखें। अच्छा अब इनका सवाल ये कह रहे हैं कि वो कन्वर्ट होते हैं यानी इस्लाम कबूल करते हैं। इस्लाम कबूल करने की बात नहीं हो रही है, अहले किताब हो, क्रिश्चियन हो, शिया हो, उसको इस्लाम करने की कोई ज़रूरत नहीं, वो तो खुद इश्तिराक है, आप करें कोई बात नहीं। मगर यहाँ बात किसकी हुई? खतरात की हुई, ठीक है ना। दूसरा सवाल क्या था? हाँ कुर्बानी। कुर्बानी जब करते हैं तो नाम लेते हैं। ये कौन लोग लेते हैं नाम? जिनका ईमान कम होता है। आपने जानवर खरीदा और आपने जानवर खरीदा कि हमारे 7 हिस्से, अल्लाह को इल्म है, हमारा अल्लाह की तौहीद पर यकीन है। अब जिनको यकीन नहीं वो लिखकर मुल्ला साहब को देते हैं, तो ये उनकी कमज़ोरी है, समझ रहे हैं ना। अच्छा तीसरा सवाल क्या था? तो मतलब है कि कुर्बानी में मुल्ला साहब को नाम देने की ज़रूरत नहीं, आप कहें कि ज़बा करें, बस यूँ भी ना कहें कि अकीका, तो आपको कहना है अल्लाहुम्मा हाज़ा मिनका व लक। अगर आप नहीं करते तो उनसे कह देखिए यहाँ आप जाते हैं, खलास बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, यही करता है ना, या पूछता है नाम, तो हमारे यहाँ रिवाज बन गया। तीसरा सवाल इनका क्या था? किसी को नंगा देख लिया तो वज़ू टूटता है, कुत्ता देखा तो वज़ू टूटता है, औरत देखे तो वज़ू टूटता है ना। मस्जिद में जा रहे हैं, औरत देख ली, हम जानते हैं सहाबा किराम गुफ्तगू कर रहे थे कि गधा सामने से गया तो नमाज टूटी, खच्चर गया तो नमाज टूटी, औरत गया तो नमाज टूटी। ऐसा सिद्दीक़ा चीखी, अरे क्या कमबख्त तो मुझे हम औरतों को गधों और खच्चरों के बराबर रख दिया जी। तो ये क्या, ये तो पब्लिक हदीस है, तो नमाज को जा ही नहीं सकते। आपकी निगाह नीची हो और ख़ुद नंगे हो के बाथरूम में वज़ू करते हैं, गुसल करते हैं, चलिए हदस से अकबर और हदस से असगर जी, बड़ी नापाकी कैसे करते हैं बाथरूम में? नंगे होकर ही ना, तो आप पाक हो जाते हैं, और किसी को नंगा देखा तो नापाक हो जाएंगे। चलिए साहब, बस जवाब हो गया। और कहिए जो मसे की बात की कि जी। रात गर्दन का मसा आम है, जी आम है, अब तो नहीं होना चाहिए। लेकिन ये है कि आपने बताया कि बिद्दत है, तो ये काबिल भी नहीं है, इसलिए बिद्दत है। जी जी, और ये भी नहीं होना चाहिए, जाके तबलीग करें जो ऐसा मसा करते हैं ना एहसास होता है, जी एहसास जो होता है जी इसमें गर्दन उड़ा दी है, हालांकि सर जो है उसका हटाना है तो गर्दन भी उसको ले लेना है सर। जी जी
मसाज जी बुलाते हैं यहाँ जी पे बात। जी जी तो हुक्म क्या है कि आप जो है सर उसका जो है कलम करें, जी तो सर को यहाँ तक ले ले रहे हैं, जी। हो सकता है वो और वहाँ जो है इसको भी सर में ले रहे हैं नहीं, लेकिन वो साबित, हाँ, लेकिन अमल से साबित नहीं है ना, असल में अमल ही नहीं है। अब ये जो ऐसा मसा करते हैं ना, ये भी अमल से साबित नहीं, तो जो अमल रसूल, अब ये जो उंगलियों की करामत, ये भी अमल से साबित नहीं, ये हमने बताया। आपके सूरत में आप जो है मुनक्कर को मुअन्नस पढ़े, जी कौन सा? हिल्लत पढ़े आप, तो क्या अच्छा। यहाँ पे गलती है या आपकी? नहीं नहीं, वो अल्यौम उहिल्ल लकुम अत-तय्यिबात, हाँ, तो उहिल्ल तो तय्यिबात के हिसाब से, जी अल्यौम उहिल्ल लकुम अत-तय्यिबात जाएगी आगे जी। नहीं तो इतना तो बर्दाश्त करेंगे ऐसा। ये औरतों की मसा करना है औरत हाँ, औरतों को भी मसा करना है, क्यों नहीं? उनके साथ मिसाल के तौर पे कोई है हज पे गए तो ये तो उनका जो एहराम यही है ना, जी जी तो ऐसा मसा करने के लिए तो फिर हाँ, ये अक्सर सवालात करते हैं औरतें कि एहराम में हैं तो हमने वुदू कैसे करना। ये गलतफहमी क्यों हो रही है पता है? कि औरतों ने ये समझ रखा है औरत का एहराम क्या है, तो सर को छुपाए, ये तो उसका एहराम है ना, और चेहरा खुला रहे और खुला रहे। अब आम तौर पर ये जहन है कि अगर हमने एहराम उतार दिया तो हम एहराम से बाहर निकल गए, जबकि इसका नाम एहराम से बाहर आना नहीं है। एहराम से बाहर आना किसे कहते हैं? आप सिले हुए कपड़े पहने, आप और खुशबू ला, जी जी, औरतों का भी यही है ना, औरतों का एहराम उतारने से एहराम नहीं टूटता। अच्छा आप सोचें ना, यहाँ से निकल के कितनी 7 को औरत, तो 7, 8, 9, 10 नहाने जाती है कि नहीं? चलो हाजत के लिए जाती है कि नहीं? ये तो सत्र खुलता है कि नहीं? तो सत्र खुलना, तो अब वो सोचती है कि ये खुल जाए, नहीं, वुजू के लिए खोले। और गैर महरम का फ़र्क है, तो खातून भी गैर महरम के सामने अपनी जो ओढ़नी उसको न हटाए, लेकिन जब वुजू करेगी तो तनाव भी करेगी ना। तो वो ये समझते हैं कि हमने इसको अगर उठा लिया तो हम एहराम से निकल गए। ऐसी बात नहीं है, समझ रहे हैं ना? एक छोटी नहीं, वाजे हो जाए। अक्सर ये सवालात करते हैं, फिर आप वुजू कैसे करेंगी? आप नहाती हैं, धोती हैं, बाथरूम में जाती हैं, सत्र खुलता है, तो वुजू ये तो असल है, यानी नीचे के सत्र से ये तो आसान है ना। तो ये क्यों फ़र्क नहीं करते हैं? ये समझते हैं कि एहराम का कपड़ा खोल दिया तो एहराम इससे नहीं खुलता है। एहराम तो दिल में है। वो चीज़ें जो मामूली हालात में हलाल थी अब वो हराम है। कपड़ा उतार, आप तब्दील करें एहराम, चलिए। और क्या? तो हराम में 1 लाख नमाज का सवाब, हाँ अब किसी का वजू टूट गया जी या हाजत कोई भी जाने क्या, जी जी जी, अब उसको हम्माम जाने के लिए काफ़ी दूर है, दूर है, ठीक है, वक्त नहीं है उसके हाँ पास, तो अब नमाज हो रही है, जी तो अब वजू नहीं है उसके पास, जी तो अब तयम्मुम करने के लिए मट्टी होना चाहिए, जी, तो अब क्या करें उस वक्त? मिट्टी वुजू करें, कैसे? बाहर निकले। ठीक, वजू रश है, नहीं नहीं, देखो रश का सवाल नहीं है, नमाज के लिए वक्त लंबा है ना। नमाज के लिए हो गया, फौरी जमात नहीं नहीं, जमात तो फर्ज नहीं है ना, जमात तो वाजिब है। ऐसा कैसा? उस पर जमात वाजिब ही नहीं है। आप बात सुने, देखिए, एक होता है वाजिब। अभी हम मस्जिद में आए, हमारा वुदू है, हम पर जमात वाजिब है, लेकिन आपका वुदू ही नहीं है, तो आप पर जमात वाजिब कहाँ है? जमात वाजिब नहीं है, तो आप जमात के साथ कैसे नमाज पढ़ेंगे? आप बाहर निकलिए, 2 घंटा वक्त है नमाज का। अच्छा, ये सवाब तो आप अपनी तरफ से कर रहे हैं, सवाब यहाँ सवाल नहीं, आप पर नमाज वाजिब ही नहीं। आप समझ रहे हैं? आप नमाज वाजिब कब होगी? जबकि आपका वुदू है। भाई खातून है, उस पर नमाज वाजिब है मस्जिद में आके नमाज पढ़ना? नहीं। तो अगर वुदू नहीं है तो नमाज वाजिब नहीं, लिहाजा आप इस पर तयम्मुम नहीं कर सकते के दौरान जी। तो आप यहाँ जाकर वुजू करके आए। मतलब वो शक्कर को काउंटिंग होगी? नहीं, वो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जो आपने वो फिर से शुरू करें, बीच में से छोड़े हैं ना, वो वहाँ जाके वहाँ से शुरू करें, हजर अस्वद से। इसका मतलब ये है कि अगर वो जमात नहीं हासिल कर सकता, वुज़ू करने गया बाहर, फिर आके फर्ज नमाज पढ़ता है तो उसको 1 लाख का सवाब मिलेगा? नहीं, असल में क्या है, देखिए, असल में आप उसूल को कूद के आगे जाना चाहते हैं। भाई इस्लाम के एक उसूल है ना, एक उसूल है कि आप पर अगर जमात वाजिब है और आपने नमाज अदा की तो 1 लाख का सवाब, लेकिन वहाँ ऐसा लिखा है कि जमात के साथ 1 लाख का और अकेले पढ़े तो 1 लाख का सवाब नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। फिर ऐसा कैसा? एक नमाज का सवाब 1 लाख का है,
तो आप अकेले पढ़ रहे हैं, उसमें क्या है, जमात हो गई। ये क्यों आप शर्त लगा रहे हैं? अगर आप अकेले भी पढ़ेंगे तो जिद्दा से तो फर्क रहेगा ना, तो 1 लाख का सवाब मिलेगा, ऐसा कैसे? ठीक है, चल दमदम से वजू करते हैं अब हाँ, सही के दौरान, तो कोई मुश्किल नहीं, जमजम से नहाते थे, ऐसा कैसा है? जब जमजम का कुआं निकला है तो कबीले बनी जुर्म नहाते थे, कपड़ा धोते थे। अब ये तो आप लोगों ने अपनी तरफ से पब्लिक हदीस कि इसकी बेहरमती नहीं करना, बदन को नहीं लगाना, ये तो पब्लिक हदीस है। जमजम से पैर नहीं धोना, पैर नहीं धोना, वो पानी इसीलिए तो निकला था ना। कब चलिए जो आ गया है